نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بچپن چار حروف کے اس مجموعے جیسے زندگی کے تمام تر رعنائیاں، معصوم شرارتیں، اٹکھیلیاں، نادانیاں، حماقتیں، کامیابیاں، ناکامیاں، خوشیاں، روٹنا منانا، تجسس، سیکھنا سکھانا، لڑائی جھگڑے، تعمر قائم رہنے والی دوستیاں اور انگنت سنہری یادیں پہنا ہیں۔ اسکول نہ جانے کی ضد پر اماں سے ڈانٹ، ہوم ورک نہ کرنے پر ٹیچر کا ڈر، قاری صاحب کا خوف، قاعدہ ختم ہونے اور سپارہ شروع ہونے کی خوشی، شام کے وقت دوستوں کے ساتھ خوب ہلا گلا، شور شرابہ، گھنٹوں تتلیاں پکڑنے کی کوشش کرنا، ریت کے گروندے بنانا، اور کتنا سہانا تھا ہمارا بچپن۔ آج بھی دل کرتا ہے کہ کاش بس ایک بار ان دنوں لمحوں کو پھر سے جینے کا موقع مل جائے۔ اے کاش وہ بے فکری کے دن پھر لوٹ آئیں، لیکن شاید ہم ہی وہ آخری نسل ہیں۔ بچپن کسی بھی انسانی زندگی کا سنہری دور ہوتا ہے جسے وہ بلانے سے قاصر ہوتا ہے۔ بچپن کی یادوں کے پرندے ہمیشہ ہماری روح سے لپٹتے رہتے ہیں۔ یہ یادوں کی وہ گٹھری ہے جسے ہم تا دم مرگ سر پر رکھے سفر زیست میں رواں دواں رہتے ہیں۔ بچپن وہ دور حسین ہے کہ جس میں انسان دنیا کے غموں اندوہ سے بے فکر آزاد ہوتا ہے۔ غموں کی مدت چند گھنٹے ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں پہاڑ ہوتی ہیں۔ بچپن کا تعلق عمر سے ہرگز نہیں۔ بچپن دراصل کچھ اعلیٰ صفات کا نام ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سادگی، معصومیت، سچائی، بول پن، دلیری، شگفتگی، زندہ دلی اور تحرک شامل ہیں۔ جب تک بچوں میں یہ صفات باقی رہتی ہیں وہ بچے رہتے ہیں۔ جوں ان کی شخصیت سے یہ صفات رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ آج کے بچے اپنے حقوق زیادہ اور اپنے والدین کے حقوق کم پہچانتے ہیں۔ زیادہ سمجھاؤ تو وہ اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں، ایسا تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں، آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ ان کا دو ٹوک جواب ہوتا ہے، لیکن بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ ایسے تبصرہ کرنے والوں کو کیا پتہ کہ ہر دور کا پالنا اپنے لحاظ سے ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ جو ماں باپ آج اپنے بچوں کو پال رہے ہیں ان کے ان حالات ماحول سے بالکل مختلف ہیں جو اپنے دور میں ہمارے والدین نے سہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا آج جن بے شمار سہولتوں سے لدی ہوئی ہے، کل تک وہ سرے سے مفقود تھے یا بس برائے نام ہی تھے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں ایک کی جگہ دو اے سی لگے ہوئے ہیں، اور اگر اے سی کسی کے پاس نہیں ہے تو پنکھے تو کم از کم موجود ہوتے ہیں، اور اگر کار نہیں تو کم از کم ایک بائک تو ضرور موجود ہے۔ آمدن بھی ہمارے دور کی آمدن سے بہت زیادہ ہے، جبکہ دیگر دفتری سہولیات الگ بھی میسر ہیں۔ یہ ماں باپ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ لاتعداد عیش بھی اپنے بچوں کو فراہم کر سکیں، بلکہ جو مانگیں وہ بھی انہیں دے سکیں، جبکہ تعلیم بھی انہیں وہ اللہ کے فضل سے مہنگے اسکولوں میں دلا رہے ہیں۔ جب ہم تمہیں پال پوس رہے تھے اور جب تم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری تنخواہیں ان دنوں بہت معمولی ہوا کرتی تھیں، اتنی معمولی کہ سنو تو تم آج ہنس پڑو گے۔ نہ فریج تھا، نہ سائیکل تھی، گھر نیم پختہ تھے، ماسک کی سہولت بھی نہ تھی۔ ان دنوں ماسک کا رواج کب تھا؟ چولہے پرانے طرز کے ہوتے تھے جہاں بیٹھ کر کھانا پکانا خود اپنی جان کو ہلکان کرنا تھا اور چولہے میں جھونکنے کے برابر تھا۔ ٹھنڈا پانی صرف مٹی کے مٹکوں ہی سے مل سکتا تھا جنہیں منہ تک بھرتے رہنا ہر روز کم از کم 2 دفعہ تو لازمی ہوتا تھا۔ بیکنی اتنی عام نہ تھی کہ گئے اور من پسند اشیاء خرید کر لے آئے۔ اچھے ڈاکٹر بھی اسی طرح شاذ تھے۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور لیبارٹریوں وغیرہ کی سہولت کہیں پائی نہ جاتی تھی۔ پیدل چلنے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ یہ تھے وہ پرمشقت حالات جن سے ہم تمہارے والدین کل گزرے تھے۔
اور جن کے تحت ہم نے بہت مشقتوں اور دکھوں سے تمہاری تربیت کی تھی۔ لیکن اس دور سے بھی آگے اور آگے جب تمہارے دادا اور ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی تھی تو زمانہ اس سے بھی گیا گزرا تھا، اتنا کہ تمہارا دماغ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تصورات اور خیالات سے ماورا ان کے ہاتھوں کی گئی ہماری پرورش ہمارے ہاتھوں سے کی گئی تمہاری پرورش سے بھی لاکھوں گنا مشقتوں والی تھی۔ پانی صرف کنووں اور تالابوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ سفر وہ لوگ یا تو بالکل پیدل کرتے تھے یا بیل گاڑیوں کا سہارا لیتے تھے۔ گاڑیاں دور دور تک بھی نہ تھیں۔ علاج معالجہ بھی اسی طرح ہرگز آسان نہ تھا۔ اگر کہیں وہ ہمارا اچھا علاج کروانا بھی چاہتے تھے تو دور دراز کے گاؤں میں پائے جانے والے معروف حکیم تک میلوں میل پیدل چل کے جانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ زمین پر دری بچھا کر سونا اور زمین ہی پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہوتا تھا۔ ہماری امیاں، پھوپھیاں، دادیاں گھروں میں چکی پیسا کرتی تھی تاکہ بڑے گھر کو بہتر طور پر پالا جا سکے۔ کنبے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اس لیے کھانا بھی بہت زیادہ پکایا جاتا تھا۔ ساتھ ہی دوسرے بے شمار کام بھی منتظر رہتے تھے جن کا انجام دینا محض جسمانی طور پر ہی ممکن تھا۔ ماں باپ شادی کے بعد ہی بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور بچوں کے دکھ جھیل جھیل کر ہانپ ہانپ جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کا پالنا اور پوسنا تو ہر دور میں جاری رہتا ہے، لیکن ہر دور کا پالنا پوسنا ایک بالکل جدا معنی رکھتا ہے۔ ہر پچھلے دور کا پالنا پوسنا اور ہے، ہر اگلے دور کے پالنے پوسنے سے کہیں زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ ایسی حقیقت جس کی تفہیم کے لیے بہت زیادہ دماغ سوزی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج کل کے بچوں کے جو ڈائیلاگ ہیں کہ ہر ماں باپ ہی اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور آپ نے ہمیں پال کر بڑا کیا تو کون سا کمال کر دیا، کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ کہنے میں تو یہ بہت سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے ماں باپ کے طویل دکھ، غم اور زخم پوشیدہ ہیں۔ نہ بھولو کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور کے مقابلے میں کچھ ایسی ناقابل یقین سہولتیں لے کر آتا ہے جن سے قدیم دور کے والدین یکسر ناشنا تھے۔ اس لیے پچھلے دور کے والدین کی پرورش اور ہر نئے دور کی پرورش کا موازنہ کبھی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے داداؤں کی پرورش کا اجر تمہارے موجودہ دور کی پرورش کے اجر سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السابقون السابقون، سب کچھ کرنے والے تو سب کچھ کر گئے۔ لاکھوں سلام اپنے والدین اور والدین کے والدین پر جنہوں نے مر مر کر خون کے جگر سے ہماری آبیاری کی، ہمیں تعلیم و تہذیب سے روشناس کروایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لے کر آئے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے واقف کروایا، تمام چھوٹے بڑے رشتہ داروں کا احترام سکھایا، حلال آمدن سے ہمارے گوشت خون بنائے، عفت، عصمت اور حیا کی اہمیت سے باخبر کیا، اور ساری عمر ہمارے اپنے اندر مکمل قوت پیدا ہو جانے تک تمام دکھوں، آلام اور گھاٹیوں کو عبور کرتے رہے۔ ہاں مگر ہاں، اب نہ ویسے ماں باپ باقی رہے اور نہ ویسی اولادیں موجود ہیں۔ ہر جگہ ہی تسنع اور مغربیت نے ذہنوں کو مرعوب کر رکھا ہے۔ کل آج کی اس نوجوان نسل کی اولادوں کو بھی جوان ہونا ہے۔ سب ڈرتے رہنا چاہیے کہ اپنے دور کی چمک دمک اور مزید ناقابل یقین سہولتوں کو سامنے دیکھ کر کہیں وہ بچے بھی ان نئے والدین کو اسی طرح سمجھانے نہ لگیں کہ آپ نے ہمیں پالا پوسا تو کون سا کمال کر دیا، اور ہر ماں باپ ہی ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے بہت دکھ کے ساتھ کبھی یہ شعر کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ہم نے اگر تمہیں پالا پوسا ہے تو صرف تمہاری خاطر لاکھوں دکھوں غموں کو سہا بھی ہے، خود بھی زخم جھیل کر تمہیں زخم سے محفوظ بھی رکھا ہے۔ اس لیے والدین سے ایسے لایعنی جملے نہ کہا کرو کہ اگر آپ ہمیں نہ پالتے تو کیا ہم مر جاتے؟ ہاں شاید تم مر ہی جاتے، شاید یتیموں کی زندگی گزارتے، شاید احساس کمتری کا شکار بنے رہتے۔ والدین دنیا کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں والدین جیسی نعمت سے نوازا۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی کی ایک مینار کی مانند ہے، جبکہ باپ دنیا کی ٹھوکروں سے بچانے والا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ والدین ہی دنیا میں وہ ہستیاں جو اولاد کی خاطر دنیا کی ہر مشکل سے لڑتے ہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ آج کی اولاد والدین سے زیادہ دوستوں کو عزیز رکھتی ہے۔ ہم لوگ عبادات تو خوب کرتے ہیں مگر ماں باپ کی ناراضگی کو برا نہیں جانتے۔ یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کس کام کا
کہ جب والدین یہ اپنی اولاد سے خوش نہ ہوں، ہمیں ماں باپ کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں، کہ وہ نئے زمانے کو نہیں جانتے، حالانکہ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، کبھی ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تب بھی ان کی نیت صاف ہوتی ہے۔ لہذا والدین کی قدر کو سمجھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ مرتبہ ان کا بہت ہی اعلیٰ اور ہستی بہت ہی مقدس ہے، کیونکہ ان کی رخصت ہوتی ہی بے بسی، تنہائی، یتیمی، بدنصیبی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان سے پیار کے اظہار کے لیے میں ایک دن مختص کرنے کے حق میں نہیں، ہر دن ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے جی لی اور اپنا آپ بھلا دیا۔ اللہ سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائیں اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیں اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔